جب تک ہم کھاتے پیتے رہیں گے ہمارا دماغ کام نہیں کرے گا. فاقوں پر دماغ کھلتا ہے. فاقہ کشی پر انسانوں کے دماغ تیز ہوتے ہیں. تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیں, علماء اور محققین وہ ہیں جنہوں نے فاقوں میں اپنی زندگیوں کو گزارا. فاقہ کشی ان کا شیوا رہی ہے. ایک عالم آپ نہیں ایسا دکھا سکتے جو بالکل کھاتا پیتا ہو اور اس نے بڑا کام کر دکھایا, جو بالکل روزانہ کی بنیاد پر وہ حلوے اور بریانی میں پلتا ہو اور اس نے دین الاسلام کی بڑی کنٹریبیوشن کی ہو, ایسا آپ نہیں دکھا سکتے. تو کھانا پینا یہ قوم کی جب تک علامت رہے گی اس وقت تک اس قوم کے اندر ہوٹلیں آتے رہیں گے, اس وقت تک اس قوم کے اندر ڈاکٹر آتے رہیں گے, اس وقت تک اس قوم کو لوٹا جاتا رہے گا. اس کی انٹلیکچوئل ترقی نہیں ہو سکتی, اس کے اندر تحقیق اور جستجو کا مادہ نہیں پیدا ہو سکتا. ڈاکٹر اقبال نے بڑے درد دل سے وہ اشعار کہے تھے, کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھوں ان کو یورپ میں کتابیں اپنے آبا کی. وہ شعر انہوں نے کہا تھا کہ جب میں جا کر یورپ میں اپنے بزرگوں کی کتابیں دیکھتا ہوں تو میرا دل رونے لگتا ہے کہ ہماری کتابیں, ہم نے اپنے بزرگوں کی قدر اتنی نہیں کی کہ یہ کتابیں ہمارا دشمن قدر سے لے گیا تھا, ہمارا دشمن قدر سے لے گیا تھا. اور آج وہ کتابیں محفوظ ہیں تو دشمن کے پاس ہونے کی وجہ سے محفوظ ہیں. اگر ہمارے لوگوں کے پاس ہوتی تب تک کباڑی کی دکان میں چلی گئی ہوتی, اب تک اس کو ڈال کر کھجور اور بٹانے کھا چکی ہوتی ہماری قوم. یہ حالت ہے ہمارے یہاں, نہ علم کی قدر, نہ تحقیق کی قدر, نہ اصلی چیزوں کے اوپر غور و فکر. بس جلسے کریں گے, بیانات کریں گے, ہنگامہ آرائی کریں گے اور تبرکات بانٹ کر چلے جائیں گے, کھانے کے پاکٹ بانٹ کر ختم ہو جائیں. یہ ہماری حالت ہے, یہ ہماری سوچ ہے. اس لیول پر جب تک ہم رہیں گے اس امت کی ترقی نہیں ہو سکتی. ہم اس وقت جب تک اپنے آپ کو پاسٹ سے, اپنے بزرگوں سے صحیح معنوں میں لنک نہیں کریں. صرف نام لینا کمال نہیں ہے. یہاں شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ پڑھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا. ہمیں صحیح معنوں میں ان سے لنک کرنا ہوگا, ان سے جڑنا ہوگا اور ان کے مشن کو لے کر آگے بڑھنا ہوگا, تبھی یہ قوم ترقی کر سکتی. امید ہے کہ یہ مضمون آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہمیں جب تک اپنے بزرگوں کے ساتھ یہ نسبت نہیں ملے گی اس وقت تک ان کی کرامتیں ہمیں کوئی فائدہ نہیں دینے والی. ان کی کرامتیں ہمیں کوئی فائدہ نہیں دینے والی. ایسی علم غلم کرامتیں جو بیان کی جاتی ہیں ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ ملک الموت کے ہاتھ سے موٹا کھینچ لیا روحوں کا, اس طرح کی عجیب و غریب قسم کی باتیں, اور 400 سال پرانی جہاز وہ دریا سے نکل کر آ گئی, اس طرح کی باتیں, اور لوگ اس پر واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اتنے بڑے غوث اعظم ہیں. غوث ہر زمانے میں ہوتے ہیں, یہ بات یاد رکھیں. ہر زمانے کا اپنا غوث ہوتا ہے. غوث ایک درجہ ہے, غوث ایک درجہ ہے. تصوف کے اندر میں بات کروں گا تو بات بہت دور نکل جائے گی. تصوف کے اندر مختلف قسم کے درجے ہیں. ہر زمانے کے اپنے صلحاء ہوتے ہیں, ہر زمانے کے ابدال ہوتے ہیں, ہر زمانے کے قطب ہوتے ہیں. اسی طرح ہر زمانے کا غوث ہوتا ہے. تو اس زمانے کے غوث تھے, چونکہ انہوں نے ایک مرتبہ کہہ دیا تھا کہ قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی, میرا یہ قدم ہر ولی کے گردن پر ہے. تو اس وقت جتنے اولیاء بیٹھے تھے وہ ان کے شاگرد تھے, وہ ان کے پاس تربیت یافتہ تھے. تو ان کا حال میں آ کر انہوں نے کیفیت میں انہوں نے وہ جملہ بیان کر دیا, اور ہمارا مولوی سمجھ گیا کہ قیامت تک جتنے اللہ والے ہیں یہ سب پر بھاری غوث اعظم ہی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ اس زمانے کا غوث اس زمانے کے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے بڑھ کر ہے. میں کہہ یہ رہا ہوں کہ یہ بیسک انڈرسٹینڈنگ بھی ہمیں نہیں ہے تو ہم ان کو پتہ نہیں کیا بنائیں گے. پھر ہمیں انہیں اللہ کے نبی سے بڑھائیں گے, خود اللہ سے بڑھا دیں گے, جبرائیل امین سے بڑھا دیں گے, اللہ کی ذات سے بڑھا دیں گے, اور امت کا عقیدہ ستیہ ناس ہو کر رہ جائے گا.